وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ لا قدبہ، جو رب العالمین ساری مخلوقات کا روزی رساں ہے. انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے منتخب کیا. خاص طور سے امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، گزشتہ خطبہ عید میلاد النبی کی حقیقت کے تعلق سے آپ نے سنا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا موجد کون ہے، یہ کب ایجاد ہوئی، اور پھر شریعت اسلامیہ کے اندر خوش اور غم زدہ ہونے کی اجازت ہے، لیکن خوشی اور غمی منانے کی اجازت نہیں ہے. صرف دو موقع پر جشن اور خوشی منانے کی اجازت، وہ ہیں دونوں عیدین. غم کے تعلق سے 3 دن سے زیادہ غم منانا کسی کے لیے درست نہیں ہے، سوائے اس عورت کے جس کا شوہر مر جائے، وہ 4 مہینہ 10 دن سوگ منا سکتی ہے. آئیے آج کے خطبے میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ایام کے بارے میں سنیں کہ جو 12 ربیع الاول کے خاص طور سے 28 صفر سے لے کر 12 ربیع الاول تک، جس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے گئے، اس سال ان ایام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کیا کیفیت تھی. آپ نے خاص وصیتیں اور خاص طور سے 12 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 10 اور 11 ربیع الاول کو جو کیں وہ کیا تھیں. اور پھر جس دن ہم جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، عید میلاد النبی کا نام دے کر کے،
اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی کیا کیفیت تھی، صحابہ کی کیا تھی، اہل بیت کی کیا تھی، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی اس دن. یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت، اس میں 8، 9، 12 تین اقوال سب سے زیادہ ہیں. فتاوی رضویہ جلد 26 کے اندر احمد رضا خان فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن وفات کے تعلق سے کسی کا اختلاف نہیں ہے. وفات میں سارے اقوال متفق ہیں کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی. مان لیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی 12 کو اور وفات بھی 12 کو، تو کیا جس دن جس انسان کی کسی کی ولادت ہو اور اسی دن وفات ہو، اس دن کوئی برتھ ڈے منائے گا؟ اس دن کو خوشی منائے گا؟ کوئی عید منائے گا؟ اسی دن وفات اور اسی دن انتقال، یعنی 12 ہی کو وفات اور 12 ہی کوئی ولادت. ایسے غمی کے موقع پہ خوشیاں بھول جاتی ہیں. لیکن نہ جانے بر صغیر کے اندر کیوں اس دن خوشی منائی جاتی ہے. آئیے احادیث کا مطالعہ کریں، خاص طور سے بخاری شریف کی حدیث نمبر 4435 سے لے کر 4465. آپ یہ حدیث پڑھ کے دیکھیں جس مکتبہ فکر کو فالو کرتے ہو. آپ بخاری لیں اور ان حدیثوں کو پڑھیں اور پھر معائنہ کریں کہ ان احادیث کی کتابوں کے اندر کیا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں اس دن. واللہ جو یہ حدیث پڑھے گا، صدق دل سے پڑھے گا، اس کی آنکھوں سے آنسو آئیں گے، وہ خوشی منانا بھول جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اس دنیا کو شرک کے دلدل سے نکال کر کے توحید کے ڈگر پہ لگانا، شرک کے اندھیروں سے توحید کی روشنی پر لانا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، اللہ رب العالمین اپنے نبی کے ذریعہ لوگوں کو شرک سے، کفر سے، بدعت سے، زمانہ جاہلیت کی ناجائز رسم و رواج سے ختم کر کے ہدایت، توحید، اتباع رسول اور اخروی نجات کی تعلیم دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بعثت کے مقصد کو پورا کر چکے تو اسی سال حجۃ الوداع کے موقع پر، جس کو آخری حج کہا جاتا ہے، جو آپ کا پہلا حج بھی وہی تھا اور آخری بھی وہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن مقام عرفات میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے نبی، آج میں نے اپنا دین مکمل کر دیا. تکمیل دین کی اس آیت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد پورا ہو چکا تھا، کیونکہ جب بھی اس دنیا کے اندر کوئی نبی رسول آیا، اس کا مقصد جب پورا ہوا، اللہ رب العالمین نے اس نبی رسول کو اس دنیا سے اپنے پاس بلا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا، اور مکمل کوئی چیز وہی ہوتی ہے جس میں ایک بوند کی بھی ضرورت اب نہ ہو. وہ مکمل دین، احکام کی یہ سب سے آخری آیت اتری جو مکمل دین ہے. اس مکمل دین کے اندر آپ نے پچھلے خطبے میں سنا کہ عید میلاد النبی کا کوئی ثبوت خیر القرون کے دور میں نہیں ہے، 603 ہجری سے ادھر نہیں ملے گا. جب تکمیل دین کی اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر کے اعلان کر دیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے صحابہ کو، ازواج مطہرات کو، اہل بیت کو وصیتیں کرنے لگ گئے، سمجھانے لگ گئے، کہنے لگ گئے آؤ نوصیکم، آؤ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں
آؤ تم مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو، آؤ فلاں اور فلاں سیکھ لو۔ پھر اس کے بعد سورہ فتح نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جو ترتیب نزول کے اعتبار سے سورتوں میں سب سے آخری سورہ ہے، یہ سب سے آخری سورہ ہے۔ جب یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کے سجدوں میں ایک دعا کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اے اللہ تو تعریف والا ہے، تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، تو پاک ہے، مقدس ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ بڑی پیاری دعا ہے، سجدے کی دعا۔ کہہ کون رہا ہے؟ معصوم عن الخطا، امام الانبیاء، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تقرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، سب سے افضل عبادت ہے، اور اس سب سے افضل عبادت میں سب سے افضل رکن سجدہ ہے، سب سے افضل رکن سجدہ ہے۔ جب تم سجدے میں ہو فَأَكْثِرُ الدُّعَاءَ، کثرت سے دعائیں کیا کرو، اس لیے کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو تم کثرت سے دعائیں کیا کرو۔ جب سورہ فتح نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز میں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ 6 مہینہ رہے ہیں، صحابہ اکرام کو وہ وصیتیں، وہ ہدایات، وہ تقوی، وہ پرہیزگاری، آپس میں وہ چیزیں، صحابہ اکرام بھی آپس میں کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسی وصیت کر رہے ہیں جیسے کوئی الوداعی وصیت کر رہا ہو، آج ہمیں ایسی بات کہی جیسے کوئی الوداعی کہہ رہا ہو، آج ہمیں ایسی بات کہی، یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایسے سمجھانے لگ گئے، اور صحابہ کو بڑی عجیب لگتی تھی کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان کو یمن بھیجا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث سنیے، وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال لما بعثه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى اليمن خرج ومعه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا راکب ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمشي تحت راحلته فلما فرغ قال يا معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عامی هذا او لعلك ان تمر بمسجدی وقبری فبكى معاذ جشا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم التفت الى المدینة فاقبل فقال ان اول الناس بی المتقون من كانوا وحیث كانوا، رواہ احمد فی مسندہ۔ مسند احمد کی روایت، معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ جب مجھے یمن کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو مجھے چھوٹی چھوٹی وصیتیں کرنے لگ گئے، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرنا مشکل نہیں، تم شہر سے جا رہے ہو، وہ دیہاتی ہیں، تمہاری زبان کچھ اور ہے، ان کی کچھ اور ہے، لوگوں کے مزاج کو سمجھنا، لوگوں کی کیفیت کو سمجھنا، اور پہلے توحید کی دعوت دینا، پھر نماز کی دعوت دینا، اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ چیزیں بتائیں۔ کہتے ہیں فلما فراغا، جب ساری وصیتوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے فارغ ہو گئے، اور کیسے وصیت کر رہے تھے؟ کہہ رہے میں سواری پر سوار، امام الانبیاء اور سواری کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ محسن انسانیت سے ہی ہو سکتا ہے، یہ امام الانبیاء سے ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں نا میں مکارم اخلاق کو مکمل کرنے آیا ہوں، یہ انداز ہوتا ہے۔ قائد ہیں، امام اعظم ہیں، اور کہاں صحابی سواری پر خود ساتھ چل رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی وصیتیں کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں جب فارغ ہوئے تو مجھے ایک بات کہی، کیا؟ یا معاذ، اے معاذ، عسا اللہ تلقانی بعد عامی ہذا، معاذ شاید میری اب تم سے ملاقات نہ ہو، شاید میری اب تم سے ملاقات نہ ہو، شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ تم آؤ اور تم میری قبر سے گزرو یا میری مسجد سے گزرو۔ بس یہ بات حضرت معاذ کو سننی تھی۔ دیکھو جدائیگی رسول کا صحابہ کو کتنا دکھ اور غم ہوتا تھا، جب زندگی میں رسول اللہ کوئی ایسی بات کرتے تو صحابہ سے برداشت نہیں ہوتی تھی، پھر جس دن آپ اس دنیا سے گئے اس دن صحابہ پہ کیا گزری ہوگی؟ ہم آج کا معائنہ اس سے کر کے دیکھیں ہماری کیا کنڈیشن ہوتی ہے آج، اور اس دن صحابہ کی کیا تھی۔
حضرت معاذ کہتے ہیں فَبَكَى مَعَاذٌ جَشْعًا لِفِرَاقِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی کا سن کر کے دھاڑے مار کر کے رونے لگ گئے۔ ابھی موجود ہیں آپ، صرف آپ نے ایک جملہ کہا ہے، شاید اب تم آؤ تو میری مسجد سے یا میری قبر کے پاس سے گزرو، میری تم سے اب ملاقات نہ ہو۔ بس یہ جدائیگی کا سن کر کے رونا شروع کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور پھر مدینے کی طرف متوجہ کیا اور حضرت معاذ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے حضرت معاذ کو سمجھایا اور کہا معاذ ٹینشن مت لو، تمہیں میری جدائیگی کا دکھ ہوا ہے، سنو المتقون من کانوا وحیث کانوا، متقی رہنا، دنیا کے جو لوگ بھی پرہیزگار ہوں گے، متقی ہوں گے، جس زمانے کے بھی ہوں گے، جس جگہ کے ہوں گے، من کانوا وحیث کانوا، وہ میرے ساتھ ہوں گے۔ میری جدائیگی کا تمہیں دکھ ہوا ہے، تقوی جن لوگوں کے پاس ہوگا کل بروز قیامت میرے ساتھ ہوں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی کا صرف موجودگی میں ہی حضرت معاذ نے سنا تو رونا شروع کر دیا۔ یہ کیفیت کس کی تھی؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 28 صفر کو ایک جنازے سے واپس آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد شروع ہوا، یہاں سے آپ کی بیماری شروع ہوئی تھی، جس بیماری میں آپ کا انتقال ہو گیا تھا، آپ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ 28 صفر کو اور 12 ربیع الاول کو آپ اس دنیا سے گئے۔ جب آپ واپس گھر پہنچے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا واہ کربا، ہائے سر درد، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اما عائشہ کے سر میں بھی درد تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر میں بھی درد ہو رہا ہے۔ یہاں سے پہلے آپ کے سر میں درد شروع ہوا، پھر آپ کو بخار شروع ہوا، اور ان دنوں میں یہ جو 13-14 دن ہیں، 28 صفر سے لے کر 12 ربیع الاول کے یہ دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور سے آخری 5 ایام، اور رحیق المختوم سے کوئی پڑھ کے دیکھے یا رحمت للعالمین سے دیکھے، تاریخ ابن خلدون سے دیکھے، یا احادیث کے یہ جو حوالے میں نے دیے 4435 سے 4465 بخاری کے، صرف بخاری کے، ورنہ حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آخری وصیتیں، وہ آخری ایام، وہ آخری دن جس کا ذکر حدیث کی کتابوں میں یا تاریخ کی کتابوں میں نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دنوں میں ایک دن مسجد میں گئے اور صحابہ سے کہا ممبر لاؤ۔ اب ممبر پہ بیٹھے۔ یہ ممبر بہت بڑی چیز ہوتی ہے، یہ بہت بڑی امانت ہوتی ہے، یہاں کھڑے ہو کر کے بولنا، یہ جس کو ممبر رسول کہا جاتا ہے، وہ ممبر رسول۔ اللہ کے نبی بیٹھے، صحابہ کہتے ہیں وَنَحْنُ جَلَسْنَا حَوْلَهُ، ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد ایک بات کہی، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ بخاری کی روایت، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو دنیا کو اختیار کر لے اور ساری دنیا کی دولتیں اور طاقتیں اس کو دے دی جائیں، یا وہ اپنے رب کے پاس آنا چاہے تو اس کو اختیار ہے۔ اس کے بندے نے اپنے رب سے ملنے کو پسند کر لیا۔ یہ بات اللہ کے نبی نے ایسے مجمل کہہ دی، صراحت نہیں کی کہ مجھے یہ اختیار دیا ہے یا کس کو، صرف یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے۔ صحابہ اکرام میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھ گئے اور مجلس میں رونا شروع کر دیا۔ جدائیگی کا دکھ دیکھو اللہ، اچھا ابھی 12 ربیع الاول کہاں، اس دن کی بات ہے جب یہ مسجد کے اندر یہ بات کہی کہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے۔ ابو بکر رونا شروع کر دیے، صحابہ نے یہ جملہ بھی کہا۔ اس بوڑھے کو دیکھو، اللہ کے نبی نے ایک آدمی کی بات کی، یہ رونا شروع کر دیے۔ کچھ لوگوں نے تو شاید یہ بھی سمجھا کہ یہ شاید اپنے بارے میں سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو کہ اس سے مراد خود امام الانبیاء ہے، رب العالمین نے امام الانبیاء کو اختیار دے دیا اور امام الانبیاء نے رب سے ملاقات کو پسند کر لیا۔ یہ بات کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھنے کے بعد
رونا شروع کر دیے. بیماری آپ کی بڑھتی گئی, تکلیف بڑھتی گئی. ایک دن یہ بھی آ گیا کہ مسجد میں صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ امام الانبیاء آئیں اور نماز پڑھائیں, اور وقت نکلتا جا رہا اور صحابہ انتظار کر رہے ہیں, اب آئیں تب آئیں, اب آئیں تب آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار اتنا کہ اس بخار کے جوش سے جب اس کا جوش چڑھے تو آپ کہیں کہ میرے اوپر تھوڑا پانی ڈالو تو کچھ تھوڑا ہلکا ہو, میں جاؤں. اور بخار جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ جہنم کی بھاپ میں سے ایک بھاپ ہے, اس کو تم پانی کے ذریعہ فَأَبْرِدُوهُ بِالْمَاءِ, اس کو پانی کے ذریعہ ٹھنڈا کیا کرو. آج بھی ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, بہت تیز بخار ہو تو پٹی رکھو, برف رکھو. یہ امام الانبیاء نے اس وقت کہا تھا ایسا کرو, کہا لاؤ میرے اوپر پانی ڈالو. اما عائشہ سے پوچھتے ہیں عائشہ نماز ہو گئی؟ کہ نہیں ہوئی, صحابہ آپ کی انتظار کر رہے ہیں. بہت کوشش کی آپ نے کہ میں جاؤں اور صحابہ کو نماز پڑھاؤں. بولو کس کنڈیشن میں؟ جب بہت زیادہ تکلیف بڑھ گئی, سکت نہیں ہوئی, اور ایسا بھی ہوا کہ صحابہ کے سہارے سے بھی مسجد میں آئے, لیکن آج یہ وہ کنڈیشن تھی کہ نہیں آ سکتے ہیں. چنانچہ کہتے ہیں جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں. اما عائشہ صدیقہ نے ایک بات دہرا کے کہی, قربان جائیے عائشہ تیری فقاہت پر, تیری سمجھ پر, تیری سوچ پر دنیا نے جنہوں نے تانے دیے, عائشہ کو برا بلا کہا, اما عائشہ نے اس وقت ان کی بات کاٹی تھی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو فوراً ایسا ہو گیا. اما عائشہ نے فوراً کہا نہیں, میرے باپ آپ کے مصلے پہ کھڑے ہو کر کے اپنے آپ کو برقرار نہیں رکھ پائیں گے. کیوں؟ ہوا رقیق القلب, وہ بہت نرم دل ہیں, وہ بہت جلدی رو جائیں گے, وہ وہاں نہیں کھڑے ہو سکتے. آپ کسی اور کو یہ بات کہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں. چنانچہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر, ابو بکر کو اجازت ملی. امام الانبیاء کی موجودگی میں جس صحابی نے نماز پڑھائی وہ امام الانبیاء کے پیارے ساتھی یار غار حضرت ابو بکر صدیق, انہوں نے نمازیں پڑھائیں آپ کی موجودگی میں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے کیونکہ آپ کا حجرہ سامنے تھا, اور آخری دن میں آپ نے پردہ ہٹا کر کے دیکھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو. آپ آئے اور ابو بکر نے پیچھے ہٹنا چاہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے روکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کر رہے ہیں, اور صحابہ اکرام ابو بکر کی اقتدا کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نوبت بھی آئی کہ آپ مسجد میں نہیں آ سکے تو اجازت دے دی. ایسے ایام میں ایک مرتبہ تکلیف بہت بڑی, 4462 نمبر کی حدیث اٹھا کے دیکھیے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, ایک حدیث سنیں. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صبوا علی 7 قرب لم تحلل اوکیتہن لعلی آہد علی الناس فاجلسناہ فی محزب لحفصۃ فاشار بیدہ لقد فعلتن. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ آپ کی تکلیف اتنی بڑی, آپ نے کیا کہا, ایک کام کرو تو میرے گھر والوں, میرے اہل بیت, میری بیوی مومنوں کی ماؤں, آؤ ایک کام کرو 7 مشکیزوں کا پانی لے کر کے آؤ. لم تحلل اوکیتہن, جن کو کھولا نہ گیا ہو. جب بندے کو تکلیف ہوتی ہے نا, آج دیکھو نا کیا کہتے ہیں, وہ فلاں جگہ کا پانی لانا, وہ پانی بڑا اچھا ہے. آرزو اور تمنا کرتے ہیں جن لوگوں نے گھوم کر کے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیا ہے نا, اور خاص طور سے ہمارے اس خطے کے اندر لوگ یاد کرتے ہیں, وہاں سفر کرتے ہیں, اس جگہ کا پانی بڑا اچھا ہے. تم جا رہے ہو, میرے لیے ایک بوتل میں وہاں سے پانی لے آنا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, 7 قرب 7 مشکیزوں کا پانی لاؤ, لم تحلل اوکیتہن, جن کو کھولا ہی نہ گیا ہو, اور لاؤ ان 7 مشکیزوں کا پانی, ان 7 چشموں کا پانی لا کر کے صبو علیہ, میرے اوپر ڈالو, میرے اوپر بہاؤ وہ پانی. لعلی آہد علی الناس الیہ, تاکہ میں جاؤں لوگوں کے پاس,
میں جاؤں نبی مسجد نبوی میں، اپنی مسجد میں جاؤں اور صحابہ کو سمجھاؤں، صحابہ سے بات کروں، آحد الی الناس، میں جاؤں لوگوں کے پاس، ان سے عہد و پیمان لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لاؤ ایسا کرو، 7 مشکیزوں کا پانی لایا گیا، اور پھر کوئی بڑا برتن دیکھنے لگے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر کے یہ پانی ڈالا جائے، کہتے ہیں فاجلسنا، ہم نے بٹھایا، کس میں؟ فی مخزب لحفصہ، اما حفصہ کے گھر میں ایک ٹب تھا، آپ کے ازواج مطہرات میں سے اما حفصہ کے گھر میں ایک بڑا ٹب تھا، اس ٹب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان مشکیزوں کا پانی ڈالتے رہے، پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، لقد فعلتن، بس بس تم نے اپنا کام کر دیا، بس کرو، اب پانی مت ڈالو۔ یہ کیا کنڈیشن تھی؟ یہ تکلیف کی کنڈیشن تھی، یہ بخار کی تپش تھی، یہ بخار کی حرارت تھی، اور اس حرارت اور اس تکلیف کو دیکھ کر کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرت فاطمہ الزہرا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایسے موقع پر جب پاس ہوتی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جملے بھی موجود ہیں، کہتی وا کربا اباہو، ہائے میرے باپ کی بے چینی، ہائے میرے باپ کی تکلیف، ہائے میرے باپ کی پریشانی۔ یہ کنڈیشن ان آخری ایام میں تھی۔ انہی ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کیا کیا؟ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا وعبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اما عائشہ صدیقہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفق خمیسۃ یلقی علی وجہہ فاذا اغتم کشف وجہہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ایک چادر ڈالی ہوئی تھی، اس تکلیف میں آپ نے اوپر ایک چادر رکھی ہوئی تھی، اور جب تکلیف بڑھتی نا تو آپ کیا کرتے؟ کشف عن وجہہ، اپنے چہرہ انور سے اس چادر کو ہٹا دیتے، ہٹاتے پھر اوپر لیتے، چادر کو ہٹاتے پھر اوپر لیتے، جب تھوڑا سکون ملتا اوپر لیتے، جب اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے بخار کی تو کیا کرتے؟ آپ اوپر لیتے اور ہٹاتے، یہی چیز کر رہے تھے۔ کہہ رہے فقال وہو فی کذالک، اسی حالت میں آپ نے کہا، بولو کس حالت میں؟ اتنی بے چینی کہ چادر کو کبھی اوپر لے رہے ہیں اور کبھی ہٹا رہے ہیں، اسی بے چینی میں آپ نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، لعن اللہ الیہود والنصارى، یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں پہ سجدہ بنا لیا ان کو۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبورہم مساجدا، قبروں کے اوپر ہی مسجد بنا لی انہوں نے، یہود و نصارہ نہیں، اور سجدے شروع کر دیے، اللہ کی لعنت ہو ان پہ، اسی بے چینی میں۔ اور پھر کیا فرمایا؟ یحذرہم مثل ما صنعوا، یحذرہم، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، مثل ما صنعوا، خبردار میرے ساتھ ایسے مت کرنا، خبردار میری قبر پہ سجدہ مت کرنا۔ اور الحمدللہ آج تک نبی کی قبر پہ سجدہ نہیں ہوا ہے، اور رب کی ذات سے امید ہے قیامت تک دوسرے دروں پہ تو لوگ سجدے کریں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سجدہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ یہ امام الانبیاء ہے، یہ رب کا چہیتا ہے، یہ رب کا محبوب ہے، اس نے اپنی موجودگی میں اس بے چینی میں بھی وصیت کی تھی، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میرے بارے میں ایسا غلو مت کرنا جیسا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا۔ انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہنا، میری تعریف میں غلو مت کرنا، میری قبر پہ سجدہ مت کرنا۔ یحذرہم مثل ما صنعوا، آپ نے آگاہ کیا کہ میری قبر پہ مسجد مت بنانا، میری قبر پہ سجدہ مت کرنا، ایسا بالکل مت کرنا۔ اتنی تکلیف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، اتنی تکلیف، اتنی پریشانی، اتنی بے چینی، اور کتنی بے چینی تھی خاص طور سے 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں فجر کی نماز پڑھ کر کے صحابہ اکرام نکلے ہیں، ابو بکر صدیق نے اس دن 12 ربیع الاول کو فجر کی نماز پڑھائی ہے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کر کے گئے ہیں،
صحابہ عیادت کر کے چلے گئے ہیں، کسی کو نہیں پتا تھا کہ ابھی آج تھوڑی دیر بعد کیا ہونے والا ہے، مدینے میں اندھیرا چھانے والا ہے، صحابہ کی کیا کیفیت ہونے والی ہے، کسی کو نہیں پتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو فجر کی نماز کے بعد کیا ہوتا ہے، کہتے پانی لاؤ تو میرے پاس پانی کا کوئی برتن رکھو۔ حدیث سنو، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہہ جعل عنده قدح فیہ ماء يدخل يده في القدح ويمسح على وجهه وهو يقول اللهم اعني على سكرات الموت وغمرات الموت۔ بخاری شریف 4435 سے 4465 میں نے پہلے کہہ دیا، یہ ساری روایتیں ان کے درمیان کی۔ اما عائشہ کیا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ میرے پاس کوئی پانی کا ٹب رکھو، تو کوئی برتن رکھو۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ رکھا گیا، اس میں پانی تھا۔ آپ کیا کرتے، اپنے ہاتھ مبارک کو اس پانی میں ڈالتے اور ڈالنے کے بعد اپنے چہرے پہ مارتے، اپنے جسم مبارک پہ مارتے، اس پہ پھیرتے، اپنے مبارک ہاتھ کو ٹھنڈا کرتے اپنے جسم کو۔ اور ایسی کنڈیشن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہم اعنی علی سکرات الموت وغمرات الموت، اے اللہ تو میری مدد فرما سکرات الموت میں، موت کی سختیوں میں، موت کی بے چینی میں، موت کی پریشانی میں، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ یہ کنڈیشن کس کی ہے، امام الانبیاء کی ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں، میری بیٹی کو بلا کے لاؤ، بلاؤ میری بیٹی کو۔ حضرت فاطمہ الزہرا آتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، فاطمہ ادھر آؤ۔ قریب ہوئی فاطمہ، آہستہ سے کان میں بات کی، سر رہا، سرگوشی کی، آہستہ سے بات کہی، فضحکت فاطمہ، حضرت فاطمہ نے رونا شروع کر دیا۔ پھر بلایا کہ فاطمہ ادھر آؤ، قریب آئی، پھر کوئی بات کہی، فضحکت فبکت فضحکت، پہلے میں رونا شروع کر دیا، اب مسکرانا شروع کر دیا حضرت فاطمہ نے۔ اما عائشہ نے پوچھا کیا بات ہے، کہا میں نبی کے راز کو افشا نہیں کروں گی، نہیں بتاؤں گی، میرے باپ کا راز ہے میں نہیں بتاؤں گی۔ اما عائشہ خاموش ہو گئی۔ کیا کہا تھا، جو بعد میں آپ کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنی ماں عائشہ کو بتایا کہ مجھے پہلے یہ کہا تھا کہ فاطمہ میری بیٹی، میں اس بیماری میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، تو میں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ پھر دوبارہ میرے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ میرے بعد میرے اہل بیت میں سب سے پہلے جو مجھے ملے گی وہ تو ہے، تو میں خوش ہو گئی تھی۔ اور ہوا بھی ایسا ہی، 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی تھی، ادارے برزخ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی۔ اور ایسی کنڈیشن میں پھر ایک اور حدیث دیکھیے، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہہ الذی جعل یتغشاہ وقالت فاطمہ وکرب اباہ قال لیس کرب بعدک اليوم فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت فاطمہ یا ابتاہ عجابا ربا دعاہ یا ابتاہ الى من جنت الفردوس ماواہ یا ابتاہ الى جبریل ننعاہ فلما دفن قالت فاطمہ علیہ السلام یا انس اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب۔ بخاری شریف کی روایت، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس بیماری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، اسی بیماری کی حالت میں اما عائشہ صدیقہ موجود ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہیں۔ جس وقت، جس کی مسند احمد میں یہ بھی روایت ہے، آپ صحابہ اور اہل بیت کے تعلقات کے جو خطبے ہیں اس میں آپ نے یہ سنا کہ اما عائشہ نے جب فاطمہ کو آتے ہوئے دیکھا اور ایک بات کہی تھی، فاطمہ اپنے ابا کی طرح تو ہی چلتی ہے، جب تو چلتی ہے تو مجھے یاد آ جاتے ہیں، کیونکہ نہیں چل پا رہے تھے دکھ اور پریشانی میں۔ اور یہ بات اما عائشہ نے فاطمہ کے بارے میں کہی کہ تیری بول چال،
تیرا اٹھنا بیٹھنا، تیری چال ڈھال میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کسی اور کی نہیں دیکھی۔ اما عائشہ نے فاطمہ سے یہ بات کہی تھی۔ وہ فاطمہ اس وقت کریم آئی، جعل یتغشاہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غشتاری ہو کبھی ہوش میں آئے، کبھی غشتاری ہو کبھی ہوش میں آئے۔ حضرت فاطمہ کیا کہنے لگ گئیں؟ وا کربا اباہو، ہائے میرے ابا کی تکلیف، ہائے میرے ابا کی بے چینی، ہائے میرے ابا کی بے چینی۔ یہ کنڈیشن کس کی؟ امام الانبیاء کی۔ اور اس وقت کیا فرماتی ہے؟ یہ بات اس وقت کہی فلما ماتا، کون کہہ رہا ہے؟ حضرت فاطمہ تو زہرا۔ لوگ کہتے ہیں اچھا آپ یہ کہہ رہے ہو؟ اللہ کی قسم جو جملہ حدیث کا ہے وہی کہہ رہے ہیں ہم، جو قرآن نے نبی کے لیے کہا وہی کہہ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، فلما ماتا، جب آپ کا انتقال ہو گیا تو حضرت فاطمہ تو زہرا نے کیا کہا؟ یا ابتاہو، ہائے میرے ابا جان، جس نے رب کی پکار کو قبول کر لیا، جس نے رب کی دعوت کو قبول کر لیا، اجابا ربن دعاہو، رب نے بلایا تو وہ اختیار والی بات جو ابھی آپ نے سنی وہ بکر صدیق کی، کہ رب نے بلایا تو اس رب کی پکار کو قبول کر لیا۔ ہائے میرے ابا جان، واللہ جب بیٹی کا سر کا سایہ باپ چلا جاتا ہے، جاؤ ان بیٹیوں سے پوچھو، سسرال میں تکلیف ہو تو سہارا باپ ہوتا ہے، راشن میں تکلیف ہو، پریشانی ہو خرچے میں، سہارا باپ ہوتا ہے، شوہر کی طرف سے کوئی اذیت ہو، سہارا باپ ہوتا ہے، اور جب باپ چلا جاتا ہے تو پھر بیٹیوں سے پوچھو باپ کسے کہتے ہیں۔ واللہ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ، خوش نصیب ہے وہ اولاد جن کی ماں باپ موجود ہے۔ ان کا فرض بنتا ہے اپنے ماں باپ کو سر کا تاج بنا کر کے رکھے، ان کی خدمت کرے، کیونکہ جب یہ انمول موتی چلے جاتے ہیں تو سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ملتا۔ اس وقت اما عائشہ نے کہا ہائے میرے ابا، جن کی رب نے بلایا اور قبول کر لیا، جن کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا ہوگا، ہائے آپ میرے ابا کی یہ خبر جبرائیل کو کون بتائے؟ یا بتاہو الی جبریل نبعہو، جبرائیل کو کون بتائے؟ جو جبرائیل وہی لے کر کے آتے تھے، اب جبرائیل روئے زمین پر نہیں آئیں گے، اب عائشہ کے گھر میں وہی نہیں آئے گی، اب فاطمہ کے گھر میں وہی نہیں آئے گی، اب رسول اللہ کے پاس جبرائیل نہیں آئیں گے۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ حضرت فاطمہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ اور پھر کیا فرماتی ہیں؟ فلما دفنا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا، حدیث کا الفاظ ہے فلما دفنا، جب دفن کر دیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دفن کر کے صحابہ واپس آنے لگے، حضرت انس جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، وہ انس کہ جس انس نے ایک بار یہ سوچا تھا کہ آج مجھے ماریں گے، کسی کام کے لیے بھیجا تو بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، پیچھے سے گئے اور کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ڈرے حضرت انس پیچھے گھوم کے دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چاند کی طرح مسکرا رہا ہے۔ کہتے ہیں مجھے 10 سال میں کبھی اف تک نہیں کہا، مجھے کبھی ڈانٹا نہیں۔ جب وہ انس دفن کرنے کے بعد واپس آئے ہیں، فاطمہ الزہرا کی نظر حضرت انس پہ پڑی ہے تو حضرت انس سے کہا یا انس اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، انس تیرے ہاتھوں نے کیسے گوارا کیا تو نے میرے ابا کے اوپر مٹی ڈالی؟ انس کا جواب کیا تھا؟ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، یہ تقویٰ تھا، یہ توحید تھی، یہ رب کی صحابی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ کہنے لگے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، فاطمہ کیا کرے، رب کا حکم ہی ایسا تھا، سارے نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا۔ کَأَطَابَتْ أَنفُسَكُمْ أَن تَحُسُّوا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم التُّرَابَ، تو نے کیسے گوارا کر لیا اپنے ہاتھ سے مٹی اٹھا کر کے ڈالنا؟ یہ کیفیت کس کی ہے؟ فاطمہ زہرا کی ہے۔ کب ہے؟ 12 ربیع الاول کو ہے، جب ہم حلوے کھاتے ہیں، جب ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ واللہ تاریخ وفات میں تو کسی کا اختلاف نہیں نا۔ اور اس وقت حضرت فاطمہ زہرا کیا کہتی ہے؟ سبت علی مصائبی لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیہا، اور دنیا کے لوگوں میرے اوپر ایسی مصیبتیں پڑی ہیں، ایسی مصیبتیں پڑی ہیں، یہ مصیبت اگر دن پہ پڑتی تو دن بھی اندھیرا ہو جاتا، دن کالا ہو جاتا، رات بن جاتی۔ یہ مصیبت میرے اوپر پڑی ہے، میرا ابا اس دنیا سے چلا گیا۔ واللہ جس کا باپ، ہمارا باپ آج دنیا سے جائے، جاؤ ان بیٹوں سے، ان بیٹیوں سے پوچھو۔ اور امام الانبیاء جس کو قرآن نے کہا عزیز علیہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم،
باپ اپنی بیٹی کے لیے اتنا شفیق نہیں ہوتا جتنا نبی اپنی امت کے لیے شفیق ہوتا ہے، جتنا مہربان ہوتا ہے اتنا باپ نہیں ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی کے وقت حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا لوگوں میرے اوپر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے، مصیبت ایسی پڑی ہے، ایسا دن ہوا ہے آج کہ یہ دن، یہ مصیبت اگر دن پہ پڑتی تو یہ بھی اندھیرا ہو جاتا۔ یہ کیفیت کس کی ہے؟ آپ کے اہل بیت کی، حضرت فاطمہ کی، حسن و حسین کی، حضرت علی کی، صحابہ اکرام کی۔ غم کا ماحول چھا گیا، یہ کیا تھا، کیا ہو گیا؟ صحابہ پریشان حال ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آئے، چہرہ انور سے چادر اٹھائی، چادر اٹھانے کے بعد مبارک پیشانی پر بوسہ دیا، قربان جائیے تیرے ہونٹوں پہ، جس نے رسول اللہ کی پیشانی پہ اپنے مبارک ہونٹ رکھے، اور پریشان حال ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ صحابہ سب پریشان، غم کا ماحول چھا گیا، ساری خوشیاں بدل گئی، سب نے رونا شروع کر دیا۔ عمر کو پتہ چل گیا، عمر تلوار لے کر کے آ گئے، خبردار کو یہ کہے رسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ جس نے کہا میں سر در سے الگ کر دوں گا، جلا رہی تھے، نہیں برداشت کر پائے، واللہ اس کے گھر میں موت ہوتی ہے نا، پوچھو نا اس کے گھر کا کیا ماحول ہوا ہے۔ اور پھر یہ کون ہے؟ ساری انسانیت اور سارے امام الانبیاء، ساری مخلوقات ایک جگہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ اس دنیا سے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، 4462 نمبر کی حدیث دیکھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلما خرج وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قال جاء ابو بکر بن صدیق رضی اللہ عنہ وخرج عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق بھی آ گئے، عمر بھی آ گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے عمر سے کہا یا عمر اجلس، فابا عمر ان یجلس، کہا عمر بیٹھو، ابو بکر نے کہا بیٹھو عمر، عمر اتنے تیش میں مت عمر بیٹھو، فابا انکار کر دیا، میں نہیں بیٹھوں گا، 2 بار کہا عمر بیٹھو، انکار کر دیا، فتفق الناس یشیرون الیہ فقال یشہد اللہ الہ الا اللہ، لوگوں کو چھوڑ دیا، ابو بکر ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور شہادت کے کلمات کہے، اللہ کی تعریف اور تسبیح کہی، اور کہا اما بعد فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات۔ قرآن مجید سورہ ال عمران کی آیت کریمہ پڑھی اور خطبہ دینا شروع کر دیا، لوگوں سے کہا جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا آپ اس دنیا سے جا چکے، آپ کا انتقال ہو گیا، فمن کان منکم یعبد اللہ، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، فإن اللہ حی لا يموت، اللہ زندہ ہے، اللہ کو موت نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت پڑھی، صحابہ اکرام کہتے ہیں جب ہم نے یہ آیت سنی ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آیت کریمہ آج ہی اتری ہے۔ حضرت عمر نے بھی اپنا ہاتھ ڈھیلا کیا اور ابو بکر صدیق کی باتیں سننے لگ گئے، اور اس کے بعد اس صبح میں جس صحابی سے ملاقات ہوتی سارے صحابہ کی زبان پہ تھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ دکھ واللہ صحابہ کی سوچ دیکھو، ابو بکر صدیق کو اس موقع پہ یہ کہنے کی کیا ضرورت پڑی کہ اللہ زندہ ہے، اللہ کو موت نہیں؟ یہ توحید تھی، یہ فرق کرنا تھا کہ شرک فی الصفات خبردار کوئی کرتا ہو، اللہ کی صفات ہمیشہ زندہ ہے اور کسی کی صفت یہ نہیں ہے، نبی کی صفت ہمیشہ زندگی کی نہیں ہے، یہ صفت صرف اللہ کی ہے، وہ زندہ ہے، اس کی عبادت کرو۔ یہ کنڈیشن کس کی؟ صحابہ اکرام کی۔ ابو بکر نے سارے صحابہ کو سنبھالا، اسی لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میری اگر نیکیاں ابو بکر کے 1 دن اور 3 راتیں، غار والی راتیں اور یہ دن اس کے برابر ہو جائیں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ کنڈیشن اس دن کس کی تھی؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تھی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کیا فرماتے ہیں؟ ما رأیت یوما اجمل واحسن من یوم کان دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگوں سن لو، اس دن سے اچھا دن میں نے کوئی نہیں دیکھا جس دن میرے نبی مدینہ آئے تھے۔ مدینہ کا چمکتا ہوا وہ دن تھا،
وہ سب سے اچھا دن تھا. وما رأيت يوما اقبح واظلم مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اس دن سے اندھیرا دن، اس دن سے سخت دن کوئی دن نہیں دیکھا جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں. اور اس دن حضرت مغیرہ بن حارث جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں، مغیرہ بن حارث اپنی رضائی بھتیجے کے پاس آتے ہیں. کس کے پاس؟ حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس. اور کیا کہتے ہیں؟ آ کے تعزیت کی دعا پڑھتے ہیں، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. یہ تعزیت کی دعا ہے جس کی جگہ آج ہم نے کچھ اور رواج نکال لیا ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے سر پہ ہاتھ رکھا فاطمہ الزہرا کے، اور کیا کہتے ہیں؟ ارقت ولیل خل المصیبت لقد ازلمت مصیبت وجلت وعشیۃ قیل وقد عبد الرسول. یہ الفاظ کہے فاطمہ آج اگر تو روئے تو رو سکتی ہے، فاطمہ تو رو سکتی ہے، کیونکہ تیرے ابا جیسا نہ تو اس دنیا میں کوئی سے پہلے آیا نہ آئے گا. تو رو سکتی ہے، تو غم کر سکتی ہے، لیکن سن، اگر تو صبر کرے تو یہ تیرے ابا کی تعلیم ہے، یہ تیرے ابا کی بات ہے، یہ رسول اللہ کی بات ہے. یہ رضائی چچا ہیں مغیرہ بن حارث، حضرت فاطمہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے یہ بات کہتے ہیں. اور واللہ حسان ابن ثابت شاعر رسول، جن کو رسول اللہ نے دعا دی تھی اللہم عیشد بحسان ابن ثابت، وہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اوقیم بعدک بینہم، ہے میں نبی کے بعد ان صحابہ کے درمیان زندہ رہوں. یا لیت نفسی لمولدی، کاش مجھے موت آ جائے، مجھے اب جینا اچھا نہیں لگتا ہے. نبی کے بعد یہ کیفیت صحابہ کی. بلال اذان دے رہے اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو غشی تاری ہو رہی ہے. جب محمد کا نام آیا ہے موجود نہیں ہے. واللہ یہ کیفیت بہت ساری میرے حدیثوں کا، بخاری کی صرف 20-25 حدیثیں بتائیں کہ آپ خود پڑھ کے دیکھیں، تاریخ پڑھ کے دیکھیں. یہ واقعات دکھ اور غم کے ہیں، صدمے کے ہیں، اور ان سے سبق لینے کا ہے، للہیت کا ہے، خوف کا ہے کہ اس دنیا میں کوئی نہ رہا نہ رہے گا، اس دنیا سے سب کو جانا ہے. لیکن افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ جس تاریخ میں صحابہ کی یہ کنڈیشن، اہل بیت کی یہ کنڈیشن، اس تاریخ میں ہم حلوے کھائیں، اس تاریخ میں ہم خوشیاں منائیں، اس تاریخ میں ہم جشن منائیں، اس تاریخ میں ہم عید منائیں. اب کوئی پوچھے بھائی عید کا طریقہ کیا ہے؟ عیدین کے طریقے ہیں نا، اس عید کا کون سا طریقہ ہے؟ حدیثوں کے اندر بیان ہوا ہے. کیا ہے بھائیو؟ یہ چیزیں قرآن میں نہیں، صحابہ سے نہیں، خیر القرون سے نہیں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سے نہیں. وہ پیچھے آپ نے تاریخ سنی. اللہ کے لیے اگر آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، آپ خوشی کر رکھتے ہیں کہ اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو خوشی کس بات میں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، میری سنتوں سے کی، تب مجھ سے ہوگی. تو ہم سیرت رسول پڑھیں اس مہینے میں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھیں، آپ کی سیرت کو پڑھیں. اللہ رب العالمین سے صحیح معنی میں جو سیرت رسول کو پڑھے گا اور احادیث رسول کو پڑھے گا، اس کو زندگی کا سلیقہ آئے گا، اس کو پتہ چلے گا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، افواہیں کیا ہے، حقیقت کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے. اللہ تعالی ہر مسلمان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما. یا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے ان آخری ایام میں گئے اور جو وصیتیں کیں، جو آپ نے خاص طور سے آخری وصیت کیا تھی معلوم ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز اور تمہارے ماتحت لوگ. ان آخری وصیتوں کو اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.